السلام علیکم جی، میرا نام مہتاب علی ہے اور آج آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں جو آپ کو زندگی کے اندر کامیابی دلائیں گے۔ تو اس میں جو یعنی کہ ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں کامیاب ہو جائے، لیکن جو ہم کام کرتے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم اس کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے، جو بیسک چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو وہ عزت نہیں دے سکتے، ان کی وہ خدمت نہیں کر سکتے، اور ان کے سامنے ہم سر تسلیم خم نہیں کر سکتے۔ جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ بالکل اس چیز سے دور ہو چکی ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں فادر ڈے منایا گیا اور کبھی مدر ڈے بنایا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے اسلام ہے، جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہر روز مدر ڈے اور فادر ڈے ہے۔ آپ حساب لگائیں کہ ایک آدمی جب حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کی اگر مڈل کلاس یا تھوڑا غریب آدمی ہے تو اس کی جمع پونجی لگتی ہے حج عمرے پہ جانے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، خوش ہو کے دیکھتے ہیں، تو آپ کو اللہ صرف حج عمرے کا ثواب نہیں، قبول حج عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی کہ جو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ ماں باپ کے اوپر ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی کا دار و مدار صرف ماں باپ کی دعائیں اور ان کی خدمت ہے۔ میں نے اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر جو عبادات ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اچھے کام نہیں اتنے کرتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کے ساتھ ان کی ماں باپ کی دعائیں۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب ایک شخص ہے، وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں کو کا دل دکھاتا ہے یا باپ کا دل دکھاتا ہے، باتیں ساری کرے گا، صحیح ہو گیا، اور کہے گا نہیں ماں نے تو مجھے کچھ نہیں بولا، وہ تو سنتی رہی ہیں خاموشی کے ساتھ، یا انہوں نے میرے ساتھ کچھ بات کی ہے اور انہوں نے میری بات کے اوپر ایگری نہیں ہوئے ہیں، یا باپ نے جو ہے وہ خاموشی سے میری بات سنی ہے۔ بھائی میری بات یاد رکھیں آپ، اگر ماں باپ آپ کی بات کے آگے نہیں بولے، اور اگر ان کے دل کے اندر یہ اگر نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر لازمی وہ خیال آیا ہوگا، ان کا دل اندر سے ٹوٹا ہوگا کہ جس کو ہم نے چلنا سکھایا تھا، جس کو ہم نے بولنا سکھایا تھا، جس کے ہم نے کو نہلایا دھلایا کھلایا پلایا پروان چڑھایا تعلیم دلائی شادی کی سب کچھ کیا، آج وہ بچہ ہمارے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے۔ وہ منہ سے نہیں بولتے ہیں، لیکن وہ جب ان کا دل دکھتا ہے نا، وہ دل آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میرے ماں باپ نے تو میرا غصہ بھی برداشت کر لیا، میرا سب کچھ برداشت کر لیا، اور بڑے فخر سے چلتا ہے، یار دیکھو میرا غصہ جو ہے وہ میرے ماں باپ برداشت ہی نہیں کرتے ہیں، میرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں زیادہ، یعنی کہ میں اپنے گھر میں بڑا غصے والا ہوں، مشہور ہوں۔ ارے بھائی اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اگر زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے اور گھر سے نکلے اور ان کو جب کوئی چوٹ آئی، یعنی کہ کوئی رکاوٹ لگی پاؤں پہ، کچھ روایات میں آتا ہے گرے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا ان کو جھٹکا لگا، تو اللہ کی آواز آئی کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے چلنا، اب تیری ماں پیچھے نہیں رہے گی، یہ تیرے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ماں باپ سے دعا کے بارے میں کیا آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو اور ان کی قبروں پہ جایا کرو جو دنیا سے گزر گئے۔ تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی قبر کا نہیں معلوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی بھی جگہ دیکھو اور وہاں پہ نشان لگا دو اور اسی کو ماں کی قبر سمجھ کر دعا کرو۔ آپ خود اب اس کے بعد سوچیں کہ کتنا بڑا مقام ہے۔
اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی زندہ ہیں، ان کی خدمت کرو۔ اس نے دوبارہ عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس نے جب تیسری دفعہ عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد وہی ہے۔ آپ حساب لگائیں، جہاد وہ جہاد کہ جس میں ایک شہید ہوتا ہے اور اس کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، اور اللہ پاک اس کی وہ شہادت اور اس کے وہ گناہ سب معاف کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی افضل ہے اپنے ماں باپ کی خدمت۔ اور احادیث میں ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور ہم اف تو ایک اف چھوڑ کے باقی سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، واللہ اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، صرف اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ اور یہ آپ کو کس نے بول دیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ جو بیوی ہے یا جو کوئی اور رشتے ہیں آپ کے وہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں اور ماں باپ آپ کے پیچھے رہ گئے؟ نہیں جی، میری ماں تو غلط کرتی ہے، میرا باپ تو غلط کرتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا ہے، جنہوں نے اپنی انکم سے اور آپ کو پڑھایا لکھایا اور بڑا کیا، وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں؟ بھائی کہیں نہ کہیں مسٹیک ہے، ضرور غور کریں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے دنیا کے معاملات سیدھے نہیں ہوتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے، ان کو دکھ تکلیف لازمی پہنچائی ہے، یہ میری بات یاد رکھیں آپ۔ اور اتنی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے بعد کافی سارے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں جی، یا ہمیں ماں باپ کی دعا جو ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور ہر وقت ماں کو گلہ کریں گے، باپ کو گلہ کریں گے۔ ابا جی دعا کیا کریں نا جی، میرا یہ کام بن جانا ہے۔ بھائی جان، دعا کرائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ آج کی ویڈیو کا آخری جملہ میرا یاد رکھیں کہ دعا لی جاتی ہے، دعا کرائی نہیں جاتی ہے۔ دعا لینے کا کیا ہے، اس کا بھی آپ کو میں ایک حوالہ دیتا چلوں۔ جو امام کعبہ ہیں السدیس، انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، تو میری ماں نے بہت دن پورا محنت کی اور ان کے لیے کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد ہم کھیل رہے تھے تو میں نے اس کھانے کے اندر مٹی ڈال دی، ریت ڈال دی۔ تو جب کھانے کا ٹائم آیا تو انہوں نے جب ڈھکن ہٹایا برتن کا تو دیکھا تو کھانا خراب ہو چکا تھا، ریت ڈلی۔ تو ان کو پتہ چل گیا اور میں سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو انہوں نے بڑے پیار سے، بہت نرم مزاج میری ماں تھی وہ کہتے ہیں، بڑے پیار سے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تجھے بد دعا تو نہیں دیتی ہوں، دعا ہی دیتی ہوں، جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنائے۔ اور وقت نے دیکھا کہ ان کو پھر اللہ پاک نے کعبہ کا امام بنایا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ماں باپ سے دعا لی جاتی ہے، اور دعا لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، اور ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ اور اگر آپ ان کے کسی فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو خاموشی اختیار کریں اور ان کو کسی اور طریقے سے اپنے فیصلے کے اوپر فائل کریں۔ میری آج کی یہی ویڈیو تھی، اگر اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ایسی بہت سارا نالج جو ہے میرے پاس وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو فائدہ ہو تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر نہیں بھی فائدہ ہو تب بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے مزید آسانی کے ساتھ آپ کو بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔